قابل صد احترام، ظلم کا انجام برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں جابروں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں بھی اس گناہ مذموم سے بچنے کی توفیق رفیق عنایت فرمائے۔ ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں، حضرت سیدنا عبد المنعم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد سے اور حضرت سیدنا وہب علیہ الرحمہ روایت کرتے ہیں کہ کسی ملک میں ایک ظالم مغرور بادشاہ رہا کرتا تھا۔ اس نے بڑی شان و شوکت سے بڑا عالی شان اپنا محل بنوایا، اور اس محل کو آپ جانتے ہی ہیں کہ آج بھی دور حاضرہ میں انسان کی ساری توجہ اور ساری کوششیں کاوشیں محلات کے اوپر ہیں، اور وہ نہ یہ خیال کرتا کہ میری وجہ سے پڑوسی کو تکلیف ہوگی، میری وجہ سے پریشانیاں بڑھیں گی، اسے کچھ خیال نہیں، صرف اور صرف اپنا گھر، اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنی آشائش، یہی انسان کو آج پسند آ رہی ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے یا کسی کو پریشانی ہو رہی ہے، کسی کو تکلیف ہے، نہیں، یہ بات نہیں جانتی۔ مگر یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کسی ملک میں کسی بادشاہ نے ایک محل بنوایا۔ اب آپ جانتی ہیں کہ محل بادشاہ بنوائے تو حالات کیا ہوں گے، تمام چیزیں اسے مہیا، اپنی من پسندیدہ محل بنایا، بہت عالی شان محل، دور و دراز سے اسے لوگ دیکھنا آتے۔ جب محل تیار ہو گیا تو بادشاہ نے ایک روز اپنے غلاموں سے، خادموں سے، اپنی رعایا سے جب یہ مزدہ سنا کہ محل مکمل ہو گیا، تیار ہو گیا، اس کی خواہش ہوئی کہ محل کو میں دیکھ لوں۔ اس نے تمام لوگوں کے ساتھ مل کر محل کے چکر لگانا شروع کیا، اندر سے دیکھا، تمام گوشے میں اس نے نظر ڈالی، بہت خوش ہوا۔ حالانکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ دنیا اور یہ دنیا کے محلات ایک آنے واحد میں ختم ہونے والے ہیں، سب کو فنا ہی فنا ہے۔ ہمارے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ قول، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، محل تو کیا، ملک تو کیا، انسان کو جو کچھ بھی مل جائے کبھی وہ اس سے سیراب نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر انسان کو سونے کی 2 وادیاں بھی مل جائیں تو وہ تیسری وادی کو حاصل کرنے کی متمنی ہوگا اور اس کی کوششوں میں رہے گا۔ یہی حال ہے ہمارا، یہی معاملات ہیں ہمارے۔ ہم پر ایک گھر بن جائے تو ہم دوسرے کی، دوسرا بن جائے تو تیسرے کی، کبھی بندہ اس سے کوئی نہیں تھکتا، نہ کسی کو دیکھا کہ کبھی تھکا۔ 10 مکانات بھی ہیں پھر بھی وہ اس سے سیراب نہیں۔ مختصر یہ کہ یہ اس طرف جب ذہن جاتا ہے، اور آج بھی مارا ماری کا دورہ ہے، محلات پر اتنا قرض کرے گا، پریشانی مول لے گا، آفتیں بڑھائے گا، اپنے روزگار کو بھی تباہ کرے گا، مگر محلات بنا کر لوگوں کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتا ہے کہ ہم بھی بڑی عالی شان محل میں رہتے ہیں۔ سنیے، بادشاہ نے گوشے گوشے پہ نظر ڈالی، ہر جگہ سے اس کے سوار و نکھار کا جواب نہیں۔ اس نے بیرونی حصے میں جب گھومنا شروع کیا، ایک طرف گیا، دوسری طرف گیا، تیسری طرف گیا، چوتھی طرف گیا، دیکھا کہ وہاں ایک چھوٹا سا گھر بنا ہوا جھونپڑا ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ بدنما دھبا میرے محل کے سامنے، کس کی مجال کے بادشاہ کے سامنے یہ چھوٹا سا گھر کس نے بنایا؟ یہ تو میرے خوبصورت عالی شان بہترین بیوٹیفل محل کے سامنے یہ ایک دھبا نظر آتا ہے، یہ جھونپڑا کس کا ہے؟ اس کے غلاموں نے، خادموں نے کہا کہ یہاں ایک مسلمان بڑھیا رہتی ہے جو اس جھونپڑی میں عبادت کرتی ہے، اللہ اللہ کرتی رہتی ہے، چھوٹا سی اس کی یہ جھونپڑی ہے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور بادشاہ نے کہا فوراً اس کو گرا دو۔ پھر بادشاہ کا حکم، آج تو بادشاہ اگر بادشاہ کے چمچوں کے پاس بھی بیٹھنا اٹھنا ہو جائے
اور وہ جانتا بھی ہے کہ یہ دلال ہے، جانتا بھی ہے یہ خراب ہے، جانتا بھی ہے یہ رشوت خور ہے، جانتا بھی ہے کہ اس میں ہر برائیاں ہیں، مگر پھر بھی اس کو عزت دے گا۔ عزت کیا دے گا؟ گویا اس کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، بندہ تو وہی ہے نا جس کا دل نرم ہو، جس کے یہاں اپنے اور بیگانے کا امتیاز نہ ہو، بلکہ وہ سب سے، اللہ کی تمام مخلوق سے بے پناہ محبت کرتا ہو۔ اس بادشاہ چونکہ ظالم تھا، یہ اسے کیا معلوم کہ کسی کی دل آزاری ہوگی، اسے کیا معلوم کہ کسی کی پریشانی بڑھے گی، کسی کے گھر کو توڑیں گے تو پریشانی لاحق ہوگی۔ بادشاہ کا حکم سنتے ہی اس کے تمام خادموں نے ایک آنے واحد میں اس بڑھیا کا گھر توڑ دیا، مگر بڑھیا موجود نہیں تھی۔ بڑھیا جب واپس آئیں اپنے جھونپڑے پر اور اس نے دیکھا کہ میرے گھر کو توڑ دیا، اس نے پوچھا لوگوں سے کہ میرا گھر کس نے توڑا؟ تو لوگوں نے کہا کہ بادشاہ کا حکم تھا، اس کے حکم سے گھر توڑا گیا۔ بادشاہ اس کا گھر توڑ تاڑ کے اور اپنے محل میں جا کر اس کے تمام غلام، اس کے چمچے سب اس میں محل میں تھے۔ بڑھیا نے فوراً اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئی، اے پروردگار، میرے پالنہار، میرے بادشاہ، اے احکم الحاکمین، میرے مولا، تو جانتا ہے کہ میں بے کس ہوں، مجبور ہوں، میرے محل کو، میرے جھونپڑے کو اس ظالم نے توڑ دیا، مگر مولا میں تیری بندی ہوں نا، تو میرا رب ہے نا۔ اور پھر رب تو بڑا پسند فرماتا ہے اپنے بندوں کو، پھر خاص کر وہ جس پر ظلم کیا جائے، جو مظلوم بندہ ہو، جس کا دل دکھا ہو، اس سے بڑا پیار کرتا ہے پروردگار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو مظلوموں کی آہوں سے بچو، ان کی آہوں سے بچو، اس لیے کہ تمام خلقت جب سوتی ہے تو مظلوموں کی آہاں سفر کیا کرتی ہیں، یعنی مظلوم زمین پر آہ کرتا ہے تو آواز عرش بری پر جاتی ہے۔ وہ مظلوم ماں، وہ بڑھیا رب العزت کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئی، میرے پروردگار، میرے پالنہار، میرے مالک، اگرچہ میں گھر پہ موجود نہ تھی، اگرچہ میں جھونپڑے میں موجود نہ تھی، مگر میرا ایمان ہے تو قادر مطلق ہے، اور تو پھر رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، تیری شان بڑی اعلیٰ ہے، تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، تجھ سے کوئی شے تو بچی نہیں، مگر میرے مولا میں کیا کروں؟ اس ظالم نے میرے گھر کو توڑ دیا، تو مولا اگرچہ یہ بادشاہ ہے تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مولا تو اپنے فضل سے میری اس التجا کو قبول کر کے اس کو اس کا انجام مولا کریم، اگر میری جھونپڑی نہیں تو اس کا محل بھی نہیں رہنا چاہیے۔ وہ بڑھیا اتنی روئی، اتنی گریہ وزاری کری، اللہ کو اتنی پسند آئی، فوراً جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، جبریل عرض کی حاضر ہوں۔ رب نے ارشاد فرمایا، اس کے محل کو فوراً نیست و نابود کر دو۔ جبریل آئے ایک آنے واحد میں، بادشاہ کو، بادشاہ کے تمام ہمراہیوں کو، اس کے تمام ہم خیالوں کو، اس کے تمام چمچوں کو ایک آنے واحد میں تباہ کر دیا۔ محل بھی گیا، وہ بھی گیا، ذرا دیر میں کیا سے کیا ہو گیا۔ لوگوں، اللہ کی پکڑ، اس لیے تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے، اور وہ بڑا پیار کرتا ہے، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا رب ہے نا۔ تو ان باتوں کو، یہ عبرت کے لیے، ہمارے لیے اس قدر عبرت ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کا دل دکھانا، کسی کو حقیر جاننا، کسی کو کمتر جاننا، کسی کو اپنے سامنے، اور بار بار آج کل کا تو مسلمان، کلمہ پڑھنے والا مسلمان، اخلاق کا پیکر بننے والا مسلمان، اگر ذرا سی کسی سے کوئی بات ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ تم مجھے جانتا نہیں، میں کون ہوں۔ یہ انانیت والے جملے کہیں تمہیں برباد نہ کر ڈالیں، یہ تمہاری بربادی کے سبب نہ بن جائیں۔ ہمہ وقت اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں ظالم نہ بنائے، اللہ مظلوم بنا دے مگر ظالم نہ بنائے، اس لیے کہ ظالم کا انجام آپ نے دیکھا، نہ محل رہا، نہ محل میں بسنے والے رہے،
ایک آنے واحد میں اس کی آہذاری اللہ کو پسند آئی، اور اس کی وجہ سے اس کو یہ خمیازہ اٹھانا پڑا کہ اس کا محل بھی گیا، وہ بھی گئے، سب نیست و نابود ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے تمام مظلومین سے ہمیں محبت رکھنے کی، اور اللہ تعالیٰ ظلم سے محفوظ رہنے کی ہمیں توفیق رفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے عاجز بندہ بنائے، اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقہ طفیل ہمیں عاجزی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد میں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ حضرت کی آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔